الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. سارے بچوں کو، ٹیچرز کو، امید گلوبل اسکول سے جڑے ہوئے ہر فرد کو جو یہاں موجود ہیں، آئے ہوئے مہمانوں کو میں اپنا ادب سے بھرا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ پہلی بار زندگی میں ایسا ہے جو میں اپنی اسپیچ کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے اسکول کا پہلا اسمبلی ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی حرف ایسا ہو جس پہ میں تدبر اور غور و فکر پہلے نہ کیا ہوں. آج ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے. آئیے ہم اس دن میں سب سے بڑا کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ملک ہے، جو قدوس ہے، وہ اللہ جو عزیز ہے، وہ اللہ جو جبار ہے، وہ اللہ جو متکبر ہے، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مصور ہے، وہ اللہ جو وہاب ہے، وہ اللہ جو رزاق ہے، وہ اللہ جو واحد ہے، وہ اللہ جو احد ہے، وہ اللہ جو قہار بھی ہے، وہ اللہ جو مذل بھی ہے، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ماشاء اللہ کان. وہ اللہ جو جسے چاہے ہدایت دے دے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہت واپس لے لے. ہاں وہ اللہ ہے، ہمارا خدا ہے. ہاں وہی حق ہے، وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم خود ہی یہاں آ گئے تو یہ بدخیالی اپنے دماغ سے ہم نکال دیں. ہمیں اللہ نے اپنے کام کے لیے جوڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چنا. اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری محنتوں کی وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے تو اس بدخیالی کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں یہ سچ ہے کہ ہمارے نیت میں اخلاص تھا. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے بے انتہا محنت کی. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے بے انتہا قربانی دی. ہمارے نیت میں اخلاص پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے. ہمیں محنت کرنے کا موقع دیا کس نے؟ اللہ نے. ہمیں قربانی کرنے کا ہم میں جذبہ پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو کیسے شروع کیا تھا. کہیں ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو کس لیے شروع کیا تھا. کہیں ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو کس کے لیے شروع کیا تھا. اس بات کو میں نہ جانے کتنی بار کہہ چکا ہوں اور پھر سے ایک بار کہتا ہوں اور بار بار کہوں گا. تب تک کہوں گا جب تک میری بات irrelevant نہ ہو جائے. کہ آپ کسی بھی غریب سے پوچھیں کہ آپ غریب ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ہم غریب ہیں. کیا آپ کے والد غریب تھے؟ ہاں میرے والد بھی غریب تھے. کیا آپ کے دادا غریب تھے؟ ہاں میرے دادا بھی غریب تھے. کیا آپ کے پردادا غریب تھے؟ ہاں میرے پردادا بھی غریب تھے. یعنی جس کے دادا کو میرے دادا نے زکات دیا اس کے بیٹے کو میرے والد زکات دیں گے، اس کے بیٹے کو میں زکات دوں گا اور اس کے بیٹے کو میرا بیٹا زکات دے گا. وشیس سائیکل آف جنریشنل پاورٹی ہے. اس میں جو غریب پھنس چکے ہیں، ہم یہ ادارہ ان غریبوں کے لیے بنائے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ یہ بچہ، ہر بچہ جو اس ادارے میں آ کر پڑھے گا، ایک بار میں وہ اپنی نسل در نسل، پیری در پیری، جو ان کے لوگ، ان کے پروج غریبی میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو غریبی کے وشیس سائیکل سے باہر نکالے گا انشاءاللہ. میں 1 اپریل 2018 کو کیسے، اس رات کو کیسے بھول سکتا ہوں جس رات یہ ادارہ شروع ہوا تھا. 3 یتیم بچے اور تنہا میں اپنے خواب و خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم سے اللہ اتنا بڑا کام لے گا. اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی اور اس رات میرے ذہن میں کچھ چند خیالات تھے. وہ خیالات یہ تھے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ خیالات یہ تھے ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو ملک اور ملت کی رہنمائی کر سکے.
آج جب ہم اس عمارت کے تیار ہو جانے پر جشن منا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اب تک اس ادارے سے ایسے رہنما نکل کر نہیں نکلے جو غریبوں کے، جو مظلوموں کے، جو درد مندوں کے کا رہنمائی کر سکے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی کام بہت باقی ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں ابھی اپنے رب کو راضی کرنا باقی ہے۔ آپ کے سامنے جو عمارت کھڑی ہے یہ صرف اور صرف انسانی کنکال کے جیسا ہے، اس میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے۔ This building behind you is nothing more than a human skeleton. It is yet to get its soul. آئیے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی محنتوں سے اور قربانیوں سے اس عمارت میں روح ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس عمارت میں کیا ہوگا، کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس ادارے میں کیا ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں افراد سازی کا کام ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں نسلوں کو تیار کی جائے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جائے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے میں وہ علم دی جائے گی جس علم سے بندے اپنے رب کو پہچان سکے۔ اس ادارے میں تعلیم کو بانٹا نہیں جائے گا، اس ادارے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی جائے گی۔ اس ادارے میں عشق رسول سکھایا جائے گا، اس ادارے میں عاشق رسول بنایا جائے گا، اس ادارے میں یہ سکھایا جائے گا کہ ہر انسان کو انسان کی طرح دیکھے، انسان کا مذہب، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کی حیثیت، اس کا قد، یہ سب کچھ بھول کر انسان میں انسان دیکھنا سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ چند اصولوں پر یہ ادارہ کھڑا ہے، ہم ان اصولوں کو کبھی بھول نہ جائیں، اس لیے میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے، اصول یہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، اصول یہ ہے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اصول یہ ہے کہ ہم حسد نہیں کریں گے، اصول یہ ہے کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، اصول یہ ہے کہ اگر توڑیں گے تو معافی مانگیں گے، اصول یہ ہے کہ ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم معاف کریں گے، ہر درگزر کریں گے۔ اصول یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، ہم اپنے اسکول میں ایک ٹرسٹ کا انوائرمنٹ تیار کریں گے جہاں ہر شخص ایک دوسرے شخص پر اعتماد کرتا ہو، ہر شخص دوسرے شخص پر بھروسہ کرتا ہو۔ اور سب سے بڑا اصول یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ نہیں ہے کوئی آرام سوائے آخرت کے آرام کے، نہیں ہے کوئی آرام سوائے آخرت کے آرام کے۔ انشاءاللہ ہم اسی اصول پر اس ادارے کو کھڑا کریں گے۔ ایک آخری گزارش ہے آپ سے کہ جب تک میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہوں آپ میرا ساتھ دیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر میری اصلاح کریں۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہوں تو آپ میری اطاعت کریں، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتا ہوں تو پھر میں آپ کے اطاعت کا حقدار نہیں ہوں۔ ایک آخری نصیحت ہمارے اسکول کے سارے بچوں کو دینا چاہتا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری میں کچھ بھی نہیں دیا سوائے اس کے کہ آپ پڑھائی کریں، آپ محنت کریں اور جم کر پڑھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ٹیچرز کی عزت کریں، اور اچھی دوستی کریں، اچھے دوست بنائیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو اور بہتر انسان بنا سکے، اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ اچھے کام کر سکے اور آپ کو برے کام سے روک سکے۔ آپ اچھی دوستی کریں، اور اچھا دوست اور بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے۔ آپ کے ابا جی کو آپ سے کوئی امید نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس ادارے کے خواب کو نہ بھول جائیں۔ آپ اس ادارے نے جو آپ کی زندگی میں آپ کو ایک مقصد دیا ہے آپ اسے نہ بھول جائیں۔ لاکھوں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے، آپ محنت کریں اور دن رات محنت کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ کی اس قول نے مجھے بڑی کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ پچھلے 6 سالوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے میری مدد کی ہے، کتنے لوگوں کے احسانات مجھ پر ہیں، میں کیسے
میں کیسے ان لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکاؤں، میں کیسے ان لوگوں کا شکر ادا کروں. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں شکر ادا کرنے میں مجھ سے کوئی چھوٹ نہ جائے. سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد اور والدہ کے دعاؤں کی وجہ سے ہوں. جب میں یہ کام شروع کیا تھا تب میری عمر صرف 18 سال تھی. اس عمر میں بچے کالج میں داخلہ لیتے ہیں اور میں کالج سے 1 سال بریک لے کر غریب بچوں کے لیے ادارہ کھولنا چاہتا تھا. میرے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ابھی عمر کم ہے، ابھی آپ کام نہ کریں، ابھی آپ پڑھائی پر دھیان دیں صرف، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف مجھے دعاؤں سے نوازا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا یوسف حق صاحب کا، جنہوں نے سب سے پہلے میرے خواب پر یقین کیا اور یہ کہا کہ انہیں مجھ میں اپنا بیٹا دکھتا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے. یوسف حق صاحب اس ادارے کے کو فاؤنڈر ہیں. یہ خواب اتنا بڑا تھا کہ 2 لوگوں سے اکیلا سنبھل نہ پاتا. پھر ہمارا ساتھ دیا غزالہ مہجبین صاحبہ نے. انہوں نے ہمارے کاندھے سے کاندھا ملایا اور مل کر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور قربانی دی. غزالہ میم، میں آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کا احسان کا بدلہ اس دنیا میں چکا پاؤں گا یا نہیں. میں کیسے بھول سکتا ہوں اس 75 سال کی بوڑھی عورت کو جنہوں نے 2018 میں مجھے 5 لاکھ روپے قرض دیے اور ان کے دیے ہوئے قرض کے پیسے سے اس ادارے کو میں کھڑا کیا. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی مینٹور غزل خان صاحبہ کا، جنہوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے خواب کو ایک شکل دیا. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں قدرت اللہ خان صاحب کا، جو شروعات کے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے اور پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہمارا اور ان کا ساتھ چھوٹ گیا. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس خاتون کا جن کے پاس پیسے نہیں تھے. مجھے آج بھی یاد ہے 2018 کا اپریل کا وہ مہینہ یا مارچ کا وہ مہینہ شاید غالباً، کہ وہ عورت، وہ خاتون کے پاس پیسے نہیں تھے مجھے دینے کے لیے. انہوں نے مجھے اپنے سونے کا انگوٹھی دیا تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے ادارے کو چلا سکوں. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میرے تمام ڈونرز کا، جنہوں نے میری اس کم عمری میں مجھ پہ یقین کیا اور میرا ساتھ دیا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اسماء عالم صاحبہ کا، جو میری ماں سمان ہے اور جن کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ ہے کہ انہوں نے مجھے لیڈرشپ سکھایا. اگر آج کوئی یہ کہے کہ ولی آپ اچھے لیڈر ہیں، اگر کوئی کہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی کریڈٹ میں اسماء صاحبہ کو دیتا ہوں. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا میرے سب سے اچھے دوست، میرے عزیز، میرے ساتھی ابھیشیک مکھرجی صاحب کا، جو ہمارے ادارے کے جنرل مینیجر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ادارے کے ریڑھ کے ہڈی ہیں. ابھیشیک صاحب، میں آپ کے احسان کا بدلہ شاید ہی زندگی میں چکا پاؤں گا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا شمس نوری صاحب کا. انہوں نے میرے مشکل وقت میں اپنا کام چھوڑ کر میرا ساتھ دیا اور آج تک میرے ساتھ جڑے ہیں اور کاندھے سے کاندھے ملا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ادارے کے سارے ٹیچرز کا، جن کے کاندھوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ ادارہ یہاں تک پہنچ پایا ہے. رنکو صاحبہ، فرحانہ صاحبہ، شاجدہ صاحبہ، علیشہ صاحبہ، جولی صاحبہ، الفیہ صاحبہ، زاہدہ صاحبہ، شائقہ صاحبہ، حامدہ صاحبہ، شیرین صاحبہ، نغمہ صاحبہ، ثنا صاحبہ، ریشمہ صاحبہ، اسد صاحب، ظفر صاحب، قاری رہبر صاحب، مفتی حذیفہ صاحب، مولانا عمر صاحب، مولانا فیاض صاحب، مولانا ابتدا صاحب، ناصر صاحب، قاضی صاحب اور تنویر صاحب. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جن کی وجہ سے ہر صبح ہمیں اسکول صاف ستھرا ملتا ہے. شکر ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جن کی وجہ سے ہم اسکول میں کھانا کھا پاتے ہیں 3 وقت کا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ہمارے سارے بچوں کے ماں باپ کا اور ان کے گارجینز کا کہ انہوں نے مجھ پہ یقین کیا اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ان کے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ٹکڑا ہمیں سونپ دیا تاکہ ہم ان بچوں کے ذریعے اپنے قوم کے مستقبل کو بدل سکیں. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان 4 دوستوں کا جنہوں نے ہمیں یہ زمین تحفے میں دیا جس پر آج یہ عمارت کھڑی ہے. جہانگیر عالم صاحب کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو اس بات کے لیے منایا کہ ان کے دوست اس زمین کو خیر کے کام کے لیے دے دیں. میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں نیاز احمد صاحب کا، شمساد عالم صاحب کا، حاجی منیر صاحب کا
کہ انہوں نے یہ زمین مجھے تحفے میں دی. میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب اپنے خصوصی دعا میں نیاز صاحب کو یاد رکھیں. نیاز صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان دو بھائیوں کا جنہوں نے میرا سب سے برے وقت میں میرا ساتھ دیا, حاجی اسماعیل صاحب اور حاجی محمود عالم صاحب. اسماعیل صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہیں. اگر آج وہ ہوتے تو شاید سب سے زیادہ خوش ہوتے اس ادارے کو دیکھ کر. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خصوصی دعا میں اسماعیل صاحب کو ضرور یاد رکھیں اور یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو قبول کرے, سارے اچھے اعمال کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا میرے سارے دوستوں کا اور بڑوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ہمیشہ دعاؤں سے نوازا. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا امید گلوبل اسکول کے یوتھ ٹیم کا جو ہر پروگرام میں, ہر ایونٹ میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا سیف الدین پرویز صاحب کا جو آج ہمارے بیچ نہیں ہے, جن کی بے لوث محنتوں کی وجہ سے آج یہ عمارت 6 مہینے میں کھڑا ہو پایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو, ان کی نیتوں کو قبول کرے. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا یعقوب میمن صاحب کا جن کی میٹھی زبان کی وجہ سے اس عمارت کو تیار کرنے کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اپنے شیخ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ قلب سلیم کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. یہ بات سمجھنے کے بعد ہم نے اس ادارے میں یہ مہم چھیڑ دیا ہے کہ ہر شخص اس کوشش میں لگ جائے کہ ہم کس طرح قلب سلیم والے بن جائیں انشاءاللہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی شریک حیات اپنی بیوی کا. جب میں ہر رات تھک کر, ٹوٹ کر, کبھی کبھی ہار کر گھر لوٹتا ہوں تو میرے ہر زخم صرف اس بات سے بھر جاتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیتی ہیں. میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ان لاکھوں لوگوں کا جنہوں نے 100 روپے دے کر آج سے 7 مہینے پہلے ہمیں 7 کروڑ روپے کا تعاون کیا. 100 روپے دینے والوں میں کروڑ پتی لوگ بھی ہیں اور ایسے غریب لوگ بھی ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں. 100 روپے دینے والوں میں ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی عورتیں ہیں جنہیں آج بھی سائن کرنا نہیں آتا. ان سے کہا جائے کہ آپ سائن کریں تو آج بھی وہ انگوٹھا لگائیں گی. ایسی عورتوں نے اپنے 100 روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی ہے. میں یہ کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ادارہ نیک لوگوں کے حلال پیسوں سے بنا ہے. یہ ادارہ نیک لوگوں کے حلال پیسوں سے بنا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ. کاش کہ میں ان لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے 100 روپے دیے مجھے, کاش ایک ایک شخص سے میں مل پاتا اور ان کو جھنجھوڑ کر, انہیں گلے لگا کر ان سے یہ کہہ سکتا کہ میں کس طرح ان کا احسان مند ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کر پاتا. باتیں بہت ہیں اور وقت بہت مختصر ہے. مجھے معاف کریں گے اگر میری اسپیچ میں کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں, کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں کام بہت کرنا ہے. اتنے مختصر وقت میں سب کا نام لینا ممکن نہیں تھا. امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اسپیچ کو یہاں ختم کرتا ہوں ہمارے اسکول کے ترانے کو پڑھ کر. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے, امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے, ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. نفرت نہیں ہوگی, رہے گا پیار ہی پیار جہاں, غربت مٹائیں گے بنائیں گے نئی دنیا. نفرت نہیں ہوگی, رہے گا پیار ہی پیار جہاں, غربت مٹائیں گے بنائیں گے نئی دنیا. مظلوموں کے ہم خوابوں کی تعبیر بنیں گے, مظلوموں کے ہم خوابوں کی تعبیر بنیں گے, ہارے ہوئے حوصلوں کی جیت بنیں گے. انصاف پانے کو اگر انصاف دے گا گر صدا, انصاف پانے کو انصاف دے گا گر صدا, اپنے قلم کے ذریعے ہم بنیں گے رہنما. اللہ کے باتوں کی ہم تفسیر بنیں گے, اللہ کے باتوں کی ہم تفسیر بنیں گے. ہارے ہوئے حوصلوں کے لیے جیت بنیں گے. امید ہے ہم لوگوں کی امید بنیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.